نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضرات محترم، گزشتہ چند روز سے ایک کلپ جو سوشل میڈیا پر کثرت کے ساتھ وائرل ہوا ہے، جس کے اندر ملک پاکستان کے ایک معروف مولوی صاحب سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ذاکیہ مزکیہ مخدومہ کائنات، جگر پارائے ختم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور حضرت سیدتنا فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ و صلوات اللہ علیہ کے گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں، جنہوں نے حضور سیدنا و مولانا پیر السید مہر علی شاہ گیلانی قادری چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جو گستاخی کی ہے، اس میں انہوں نے حوالہ اعلی حضرت عظیم البرکت والمرتبت رئیس المجددین فاتح قادیان حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب تصفیہ مابین سنی شیعہ، یہ کتاب ہے، اس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا اور صفحہ نمبر 46 سے 47 تک، صفحہ نمبر 46 کا آخری جو پیراگراف ہے، یہاں سے انہوں نے مسئلہ باغ فتح کے حوالے سے سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ کوٹ کرتے ہوئے ایک خیانت کی ہے اور ایک ایسے جملے کو سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ منسوب کیا ہے اور ان کی عبارت کے ساتھ خدا جانے دانستہ یا غیر دانستہ انہوں نے اس کے ساتھ متصل کر کے بیان کیا ہے کہ جس سے تاثر یہ جاتا تھا کہ العیاذ باللہ شاید یہ جملہ سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم کیا ہے، تحریر کیا ہے. حالانکہ یہ کتاب میرے پاس اس وقت حضور اعلی حضرت گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے، تصفیہ مابین سنی و شیعہ. اس کے اندر جو موصوف مولوی صاحب نے کہا کہ سیدہ کائنات معاذ اللہ العیاذ باللہ جب باغ فتح کا مطالبہ کرنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں گئیں، اس وقت تک سیدہ کائنات خطا پر تھی معاذ اللہ العیاذ باللہ. حالانکہ سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ تطہیر کا معنی پیش کرتے ہوئے اہل سنت کے اجماعی موقف کو بیان کیا ہے کہ اہل سنت کا ائمہ اہل بیت کے بارے میں جو اہل تشیع کا معصوم عقیدہ ہے کہ معصوم ہے، وہ اس کے برعکس ہے کہ ہم ان کو معصوم نہیں کہتے، محفوظ کہتے ہیں. لیکن ایک بات کا انہوں نے اضافہ کر دیا موصوف مولوی صاحب نے کہ وہ خطا پر تھی معاذ اللہ. میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ احباب ہیں، یہ مانا جا سکتا تھا، یہ سوچا جا سکتا تھا کہ شاید یہ سبقت لسانی کے تحت یہ جملہ ان کی زبان سے نکل گیا، لیکن جب ہم مولوی موصوف کا
ماضی کھنگالتے ہیں تو اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ مولوی موصوف اس سے قبل بھی اہل بیت اطہار کی شان میں ہرزہ سرائی کر چکے ہیں۔ میں ایک سوال سیدھا اور سمپل سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جو جملہ انہوں نے کہا کہ جب سیدہ کائنات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئی اس وقت تک وہ خطا پر تھی، اگر اس کے برعکس یہ جملہ کہا جاتا کسی اور عالم کی جانب سے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے، تو یقیناً یہ وہ مولوی حضرات ہیں کہ جنہوں نے آسمان کو سر پہ اٹھا لینا تھا اور طوفان بدتمیزی بپا کر دینا تھا۔ یہ جسارت اہل بیت اطہار کی شان میں ایسے ہی دیدہ دہن کر سکتے ہیں، بد دہن لوگ کر سکتے ہیں، دریدہ دہن لوگ کر سکتے ہیں، بدتینت اور بے ایمان لوگ ایسی ہی جو ہے وہ جسارت کر سکتے ہیں سیدہ کائنات کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں مولوی موصوف کو ہر حال میں اگر وہ مسلمان ہیں، اگر وہ اہل سنت اپنے آپ کو کہنا چاہتے ہیں اور ثابت کرنا چاہتے ہیں تو رجوع کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معافی طلب کرنی چاہیے، سیدہ کائنات سے معافی طلب کرنی چاہیے اور پروردگار عالم سے معافی طلب کرنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے کہ اگر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، فرمایا فقط میرے اہل خانہ سے محبت کرو، میں طلب کرتا ہوں تو اہل خانہ سے محبت طلب کرتا ہوں۔ تو وہ جن کے بارے میں رسول کریم فرمائیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من اغضبها فقد اغضبنی ومن اغضبنی فقد ابغض اللہ، کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے گویا مجھ محمد کو ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے پروردگار کو ناراض کیا۔ تو یقیناً یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے یہ جملہ۔ اس حوالے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ایسے دریدہ دہن لوگوں کو ان کا محاسبہ کریں، ان کا تعاقب کریں، اور یا تو ان سے توبہ کروائی جائے یا پھر اجماعی طور پر ایک فتویٰ صادر کیا جائے مفتیان کرام کی طرف سے جس میں باقاعدہ طور ان پر وہی سزا متعین کی جائے جو گستاخ رسول، گستاخ صحابہ اور گستاخ اہل بیت کی ہوتی ہے۔ میں چونکہ انجمن مہریہ نصیریہ ویلفیئر پاکستان و آزاد کشمیر کا ایک ادنا کارکن محمد عامر شہزاد قادری چشتی، تو میں نے ضروری سمجھا چونکہ حضرت اعلی گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ انہوں نے بہتان باندھا۔ یہ عبارت دیکھیے حضرت اعلی گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے جو ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم الرضوان کو پاک گردانا ہے، لہذا سیدۃ النساء سلام اللہ علیہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا۔ یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ سیدۃ النساء سلام اللہ علیہا کی تحریک اور سلسلہ جنبانی نے ہم کو سمجھا دیا کہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، خدا تمہاری اولاد کے متعلق تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ میں خطاب امت کی طرف ہے، اور خلفائے ثلاثہ کے علاوہ اہل بیت پاک علیہم الرضوان نے بھی باغ فدق کی غیر مورث ہونے کو اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا، اور سارے عالم پر واضح ہو گیا کہ جناب سیدۃ النساء بھی بوجہ بدعت الرسول ہونے کے عبدیت محضہ کی وارث ہیں، اور اپنے والد ماجد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ان کی اعلی اور پاک شان بھی ملکیت کے دبا اور خدائی فیصلہ پر ناراضگی کے نقص سے منزہ اور پاک ہے۔
حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ سیدہ کائنات کی ذات علی صفات ان دبوں سے پاک ہے، اور وہ مولوی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ وہ خطا پر تھیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت پاکستان اور اعلی عدلیہ سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس دریدہ دہن اور ناپاک جسارت کرنے والے کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اس نے نہ صرف امت مسلمہ کا بالعموم امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس نے رنجیدہ اور رنجور کیا ہے، اور امت اور سادات کرام کے ہر فرد کو بالخصوص اس شخص نے رنجور کیا ہے اور دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے۔ اس کو توبہ طائب کرنا چاہیے، اور اگر یہ اپنی بات پر ڈٹا رہے تو اعلیٰ عدلیہ اور حکومتی اداروں کو اس کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، اور ہم صحابہ کرام کا بھی ادب اور تکریم کرتے ہیں، لیکن ہم جو مراتب ہیں ان کو ان کے مطابق ہم ان کی رسپیکٹ اور عزت کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے گزارش کی، اپنی بات کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں، ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہی جملہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا جاتا تو یہی مولویوں نے، انہی مولویوں نے جو ہے وہ آسمان سر پہ اٹھا لینا تھا اور طوفان بدتمیزی بپا کر دینا تھا، واویلا کرنا تھا، شور کرنا تھا کہ صحابی رسول کی جو ہے وہ توہین ہو گئی ہے، حتیٰ کہ عزت کے کیس کرنے تھے۔ اور انہیں شرم نہیں آتی کہ وہ صحابہ کرام جو اپنے آپ کو سیدہ خاتون جنت کا خادم تصور کرتے تھے، ان کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ کہنا۔ میں اپنی طرف سے اپنی تنظیم انجمن مہریہ نصیریہ ویلفیئر انٹرنیشنل پاکستان و آزاد کشمیر کی طرف سے اور اس کے جملہ ارکان، جملہ عہدیداران کی طرف سے میں بھرپور مذمت کرتا ہوں اس اقدام کی، اور اس جسارت، ناپاک جسارت کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور میں پھر مطالبہ کرتا ہوں حکومتی عہدیداران سے، عدلیہ سے، کہ ایسے اشخاص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔